بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں امیر افضل گلزار، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز. ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں مانسہرہ کا نوائی علاقہ ہے، پوچر شوکت آباد کے مقام پر ایمن دستکاری سینٹر ہے. اس کی اونر میرے ساتھ آج تشریف فرمائے. کتنے خاندانوں کو روزگار بناتا ہے دیکھ رہی ہیں. باقی تفصیلات ہمیں انہی سے جاننا چاہیں گے. بہت شکریہ بیٹا. پورا نام آپ نے کیا آپ کا؟ میرا نام آئی ایم حاجرہ مرتضیٰ، اور ہم اس انسٹیٹیوٹ کی میں الحمدللہ آنر ہوں، کیونکہ پسماندہ علاقے زیادہ تر وہ بچے ہیں جو پرائمری ایجوکیشن تک لے سکتی ہیں، لیکن زیادہ تعداد ان بچوں کی ہے جو پرائمری کے بعد میٹرک اور میٹرک کے بعد ہائی اسکول تک، اس ہائی سیکنڈری میں بھی نہیں جا سکتی ہیں بیکاز وہ فائنینشیل کانسٹرینٹس ہوتے ہیں، کچھ فیملی کے ایشوز ہوتے ہیں. تو یہ اسکل سینٹر جو ہے وہ لوگوں کو بڑی اس سے انکریجمنٹ ملی ہے. لائک وہ بچے ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی تھی، اب وہ ہمارے پاس آ رہی ہیں. یہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ وہ یہاں پہ سیکھ رہی ہیں اور دوبارہ سے اپنے نالج کو ریوائیو کر رہی ہیں جو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. اور اس اسکل کو لے کے ابھی جو ہے وہ الحمدللہ ہماری کافی زیادہ بچیوں نے سیکھ لی ہے اور ان کے کافی اچھے پازیٹیو فیڈ بیک آ رہے ہیں. ایک ٹیسٹ ان کے ساتھ آلریڈی ہو چکا ہے. 42 لڑکیاں 42 لڑکیاں اسٹچنگ میں، ہماری اسٹچنگ کی ٹریڈ میں، اور 30 گرلز جو ہیں وہ بیوٹیشین کی ٹریڈ میں ہماری فری ہوئی ہیں. ابھی جو کرنٹلی ہیں وہ 30 کا ہمارے پاس جو ہے وہ اسٹرینتھ ہے. لڑکیاں انرول ہیں دونوں کورسز میں. اور انگلش لینگویج میں ماشاءاللہ جو ہے وہ 20 لڑکیوں نے پہلے بیچ 1 میں کلیئر کیے. ابھی بیچ 2 میں میرے پاس 17 گرلز ہیں. ایگزام کے بعد مزید نے بھی اپلائی کر رکھا ہے. فائنینشیل کون سپورٹ کر رہے ہیں؟ اتنا کچھ آپ کر رہی ہیں، مینیج کیسے ہوتا ہے؟ کافی ٹف تھا یہ کوشچن بھی کافی ٹف ہے اور اس کا جواب اس سے بھی زیادہ، کیونکہ فائنینشلی ایسا تھا. بلڈنگ کیونکہ میرے فادر کی ہے اینڈ ان کے لیے یہ ایشو تھا کہ وہ اس کو رینٹ پہ دیتے تو ان کو زیادہ فائدہ تھا. اینڈ ناؤ ہی ہیز کنسرنس کہ لائک رینٹ پہ بھی نہیں دی، اور ابھی ہمیں بلڈنگ کا جو ہے وہ فی سے رینٹ بھی لڑکیوں کا نہیں نکال پاتے. ایک ٹیچرس کی سیلری ہارڈلی پوری کرتے ہیں. بٹ آئی ایم ہیپی ود دس کہ یہ والنٹیئرلی یہ اس یہاں کی لڑکیوں کے لیے یہ کام بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے. کام اپنے لیے کیا جائے تو وہ تو سبھی کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کرے تو آئی ایم سو ہیپی کہ اس میں بہت سی لڑکیوں کا فائدہ ہو رہا ہے. تو فائنینشلی کوئی سپورٹ نہیں ہے. آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے؟ سر اسٹارٹ تو کیا تھا ولیج کی ماسک سے. دین میں نے وین آئی کلیئرڈ مائی میٹریکولیشن دین آئی موو ٹو سٹی. وہاں پہ میں نے اپنا انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کیا اور گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سے میں نے بیچلرس کے بعد ایبٹ آباد یونیورسٹی میں نے اپنا ایم فل جو ہے وہ بھی ایم فل میرا کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے میری فائنل ڈگری کے پروسیس میں. انشاءاللہ ایک تو میں بیوروکریسی میں میرا فیوچر انشاءاللہ اللہ نے چاہا اور والدین کی دعاؤں کے ذریعے میں بیوروکریسی میں جاؤں گی انشاءاللہ. اور پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرنے کے بعد انشاءاللہ میں اپنے کنٹری کا جو سپیریئر ایگزام ہے CSS وہ کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں. اور کتنے بہن بھائی ہو آپ؟ سر وی آر 6 سبلنگس اور اس میں سے میں تیسرے نمبر پر ہوں. کون سپورٹ کرتا ہے بہت زیادہ؟ آپ کتنی حوصلہ مند ہوئی ہیں آپ؟ سر دادا ابو از دا ون پرسن. اگر پوری دنیا میں ایک بندے کا نام لیا جائے تو وہ دادا ابو. اینڈ دین آل حاجی عبد القیوم صاحب. ماشاء اللہ دادا ابو نے بہت زیادہ ہمت دی ہے اور ابھی اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. اس کے بعد ابو نے جو ہے وہ دادا ابو کی دی ہوئی ہمت میں جو ہے وہ انہوں نے اضافہ کیا. وہ ممبر تھے اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کرتے تھے؟ ایسا ہی ہے سر. وہ دادا ابو کا ایک روب تھا ماشاء اللہ، علاقے میں جان پہچان تھی. تو ابھی میرا زیادہ میں ان کے لیے ویسے بھی میں اسٹارٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ کوئی ایسا فلاحی کام ہو جو میں اپنے دادا ابو کے نام پہ اسٹارٹ کروں. تو ان کے لائک یاد میں میموری آف مائی گرینڈ فادر میں اس انسٹیٹیوٹ کو چلا رہی ہوں. کیا میسج دینا چاہیں گے آپ نے دیکھنے سننے والوں؟ بہت شکریہ سر اتنی حوصلہ افزائی اور انکریجمنٹ اور اپریسیشن کے لیے. میسج تو یہی ہے کہ خاص کر جو رورل ایریاز میں جو پیرنٹس ہیں جو اپنی بیٹیوں کو صرف اس لیے گھر بٹھا رہے ہیں. ابھی بھی ہمارے پاس کچھ بچیاں جو کورس سیکھنے آتی ہیں ان بٹوین ان کو ان کے بھائی یا باپ کی طرف سے پرمیشن نہیں ہوتی، وہ نکال دیتے ہیں. تو میرا یہی میسج ہے کہ اگر ایک باپ کو اور بھائی کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہماری نظر دوسرے کی بیٹیوں کے لیے اچھی ہے تو ان کو اپنی بیٹیوں کو آزادی سے باہر چھوڑ دینا چاہیے. وہ اگر وہ پرائی بیٹیوں کو اچھی نظر سے دیکھ رہے تو ان کی بیٹی کی حفاظت اللہ کرے گا. تو ان کی خوابوں کی راہ میں نہیں آنا چاہیے. وہ اگر ایجوکیشن نہیں لے سکی ہیں ان کو اسکل ضرور سکھانی چاہیے بیکاز فیوچر کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. ہمیں نہیں پتہ ہمارے ساتھ فیوچر میں کیا ہوگا. تو اپنی بیٹیوں کو تعلیم ان کو ضرور بھی دینی چاہیے. دس از واٹ آئی وانٹ ٹو سے. یہ بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اور ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ نے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. بہت ہی پیارا پڑھاتی ہیں حاجرہ باجی میم. تو میں اپنے بارے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے
5 क्लास तक प्राइवेट स्कूल पढ़ा था, उसके बाद मैं आलमा का कोर्स किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मैम ने मुझे पढ़ाया है मुझे बहुत अच्छा समझ आया है और मैं कहती हूँ कि अगर मेरे पास और भी मौका हो मैं बहुत ज़्यादा पढूँ। जो यहाँ पे मैम से सीखा है, हाजरा मैम से, कि मैं आगे पढ़ने की कोशिश करूँ और उनको पढ़ाने की करूँ। अल्लाह मुझे तौफीक दे। अभी मेरा तजवीद का भी इरादा है, क्योंकि मैं कहती हूँ वहाँ पर मैं एक ऐसा इरादा खोलूँ कि वहाँ पर सब कुछ तालीम हो, उनकी मदरसे के लिहाज से भी हो, स्कूल के लिहाज से भी हो। As you already know that pronoun replaces the noun. बाकायदा उसका सर्टिफिकेट जारी करते हैं। जी जी, जिस तरह सर्टिफिकेट इशू होता है ना ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से ही, उधर से ही, तो सर्टिफिकेट इशू इनके बाकायदा टेस्ट होती हैं पेशावर बोर्ड के साथ, फिर उससे टेस्ट इनके इशू होते हैं। कॉलेज की बच्चियाँ वो काफ़ी अच्छा बोल रही हैं अभी। आई कैन कॉल। टेस्ट वगैरह आप लेते रहते हैं? बिल्कुल लेते हैं, हमारे टॉपिक वाइज होते हैं ना, एक टॉपिक ख़त्म होता है उसके बाद हम इनका टेस्ट लेते हैं। नाज़रीन देखें, इंग्लिश इस वक्त माशरे में बहुत ज़रूरी है। हमारे माशरे में ख़ासकर पाकिस्तान में तो जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उनको तो बड़ा पढ़ा लिखा समझा जाता है, जो नहीं बोल सकते उनको अनपढ़ समझते हैं। तो इसी वजह से बच्चियाँ माशाल्लाह इंग्लिश पढ़ी लिखी तो हैं, लेकिन जब ये रवानी के साथ इंग्लिश बोलेंगी, पढ़ेंगी, लिखेंगी, माशरे में ये करामत शहरी का किरदार अदा कर सकेंगी। अभी हमने न्यू क्लासेस स्टार्ट की हैं हमारे। मुझे लगता है कि मैंने तकरीबन 6 क्लासेस अभी तक मैंने ले ली हैं। तो जो कुछ मैम हाजरा सिखा रही हैं वो हम बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, हमें बहुत अच्छे से समझ भी आ रही है। डेली हमें होमवर्क मिलता है और हम घर में जाकर प्रैक्टिस करते हैं सबकी। तो फिर दूसरे दिन हम जब आते हैं तो मैम हमसे हमारा जो होमवर्क होता है तो वो हम इनको सुनाते हैं इंग्लिश में। नहीं, माशाल्लाह से हम यहाँ पे कंफर्टेबल हैं, तो मैम हाजरा की वजह से माशाल्लाह से बहुत अच्छा सिखाती हैं, हम बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। अभी इतना टाइम ही, अभी क्लासेस न्यू हैं तो अभी स्टार्टिंग हुई है, लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा सिखा रही हैं। हम साथ साथ प्रैक्टिस भी करते हैं जो हमें घर के लिए काम देती है। सुबह यहाँ पे हमारी प्रेजेंटेशन होती है, सबके सामने हमारे बोलने की भी और लिखने की भी प्रैक्टिस होती है, तो हम क्लास में भी ना इंग्लिश में बात करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, हम लोग इंग्लिश सीखते हैं और हाजरा भी हमें बहुत अच्छा करवाती हैं यहाँ पे, और हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। हमारी रोज़ प्रेजेंटेशंस होती हैं यहाँ पे। एक तो हम वीकली बेसिस पे हमारी सेशंस होते हैं ना, हर फ्राइडे को स्टिचिंग और ब्यूटिशियन क्लास के, तो वो सेशंस हैं। बाकी इंग्लिश क्लास के डेली का हमारा एक टॉपिक होता है ना जो उनकी रूटीन को रिलेट करता है, उस टॉपिक पे ये लिख के भी लाती हैं एंड दे आल्सो डिस्कस इन क्लास। तो उस डिस्कशन के थ्रू ये सीखती हैं, फिर प्रेजेंटेशन देती हैं उस पर। तो ऐसे रूटीन के टॉपिक्स डेली डिस्कस करती हैं, उससे सीखती हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।